مسلمانوں کا قاتل ٹرمپ کا سعودیہ میں استقبال دیکھ کر علامہ اقبال کے وہ اشعار مجھے یاد آ گئے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، اے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ دین اسلام میں مکمل ضابط حیات ہے جی، جو مغلوبیت یا باطل نظریات کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ دین اسلام غالب ہو اور باقی تمام ازم اور نظام کے سامنے سرنگو ہو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار کفار بادشاہوں کو خطوط نہیں لکھے، آپ اسلام قبول کرو، اسلام کے ماتحت رہو، ذلیل ہو کے رہو، ورنہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اسی اصول کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مشرکین کے ساتھ باطل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ جب وہاں اسلام کے غلبے کے لیے ماحول سازگار نہ رہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائے اور مدینہ منورہ میں اسلامی نظام کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر کے اس کے بعد آپ نے اس دور کے تمام بڑی طاقتوں کو دو ٹوک پیغام دیا اور دو ٹوک انداز میں اسلام کی دعوت دی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی نہج پر دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا موقف پیش کیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اسلام کو سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے جی کہ ٹرمپ کے آگے ہر بندہ اچھی ریپوٹیشن پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا اچھا ریزلٹ جائے جی۔ اور جب سے خلافت کا نظام ختم ہوا تب سے امت مسلمہ سے اتحاد سے محروم ہو گئی، جس کے بعد وطنیت اور قومیت کی بنیاد پر نام نہاد اسلامی حکومتیں قائم ہوئی اور مسلمان تفرقے اور غلامی کا شکار بن گئے۔ آج اگر ہم دیکھ لیں تو بیشتر مسلم حکمران عالمی طاقتیں خصوصاً امریکہ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر خود کو پیش کرتے ہیں، میں آپ کا بڑا وفادار ہوں، میں آپ کا بڑا وفادار ہوں۔ ہر بندہ لگا ہوا ہے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کا اندازہ آپ نے حال ہی میں موجودہ امریکی صدر ٹرمپ کی صدارتی دورے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سعودیہ کے دورے پر گئے، کس طرح عرب حکمران ٹرمپ کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جی، پھولے نہیں سما رہے جی، باپردہ خواتین پیش کر دیے انہوں نے۔ سعودی ولی عہد بن سلمان نے ٹرمپ سے شام پر پابندیاں ختم کروائی، جس پر سلمان کے حامیوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا، لیکن یہ بھول گئے کہ ساتھ میں صدر ٹرمپ نے سعودی عرب سے اسرائیل تسلیم کروانے کی بھی درخواست کی ہے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرو۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف سے قطر نے جی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے جی ایک ٹرمپ کے لیے خصوصی طیارہ بطور تحفہ پیش کیا، جس کی مالیت کروڑوں ڈالر میں بتائی جاتی ہے جی۔ غزہ کے مسلمان بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں اور تم اسی ظالم اور قاتل کو تحفے دے رہے ہو، اربوں ڈالروں کے طیارے دے رہے ہو ان کو۔ افسوس تو یہ ہے کہ آپ کی زبانوں سے غزہ اور فلسطین کا ان کے سامنے نام بھی نہیں لیا گیا، آپ لوگوں نے ان کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے۔ اور لاتے کیوں؟ پھر تو آقا ناراض ہو جاتا آپ لوگوں سے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں نا، شاعر بھی پیدا علماء بھی حکما بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ، مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانا، بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے بہانہ۔ آج تو امت مسلمہ موقف کرتا ہو، ٹرمپ تو نہیں آ سکتا سعودی عرب، کسی بھی مسلمان ملک کا دورہ نہیں کر سکتا جب تک فلسطین پر بمباری بند نہ ہو۔ اور وہی شامی صدر جن کو انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا تھا، جو ان کے سر کے رقم رکھ کے گئے تھے، آج وہ ان سے مصافحہ کر رہے ہیں جی۔ انشاءاللہ مسلمان حکمران آئیں گے اور بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے، غلبہ دے۔ اسلام زندہ باد۔